نام تو اس کا تھا خادم حسین، مگر جب بھی ملتا یہی کہتا آپ کا بھائی عنقریب عزت حاصل کرنے والا ہے۔ یوں پورے ہاسٹل میں وہ ڈاکٹر قریب العزت کے نام سے جانا جانے لگا۔ اس کے سر پہ رومال ایسے ہی تھا جیسے آپ کے سر پہ بال، اگر ہیں تو۔ رومال اس کے لباس کا حصہ نہیں، جسم کا حصہ لگتا تھا، اس لیے جب پریشان ہوتا رومال کا رنگ اڑ جاتا۔ کوئی احتراماً ایک بار سر کہتا تو جواب دینے سے پہلے رومال درست کرتا، اگر دوسری بار کہتا تو کہنے والے کو درست کرتا۔ بقول فیس کا شناختی کارڈ پہ بھی شناختی نشان کے طور پر سر پہ رومال درج تھا۔ کسی جنازے پہ جاتا تو سیاہ رومال اوڑھتا، البتہ کسی لڑکی کو ملنے جاتا تو گلابی رومال۔ امتحان کے دنوں میں سیاہ رومال ہی سے کام چلاتا تھا۔ ایک بار گلابی رومال تانے جا رہا تھا، کسی نے شرارتاً رومال اتار دیا، یوں لگا جیسے کسی نے بھرے بازار میں کسی لڑکی کے سر سے دوپٹہ اتار دیا۔ اتنی مار کٹائی ہوئی کہ اتارنے والوں کے سروں پہ گلابی رومال تن گیا۔ بات بڑی تو پرنسپل نے سب کے والدین کو بلایا۔ جب یہ اندر گیا تو پرنسپل نے اسے اس کا والد سمجھ کے شکایتیں کی۔ میں نے کہا تم نے اپنی صفائی پیش کیوں نہیں کی؟ کہنے لگا اگر اس وقت میں اپنا والد نہ ہوتا تو پرنسپل کو کھری کھری سنا ڈالتا۔ کہتا میرے والد ہو بہو میرے جیسے لگتے ہیں۔ سو آخری دنوں میں والدہ کی نظر کمزور ہوئی تو میں نے اینک لگوائی۔ کہتا ہے ہمارے گھر میں اس قدر پڑتا ہے کہ کوئی لڑکی اور بزرگ ننگے سر باہر نہیں نکل سکتا۔ میری والدہ تک میرے والد سے پردہ کرتی ہیں۔ والد ہر اس گھر کو جس میں داخل ہوتے ہی خاتون خانہ پردہ کر لیتی ہیں اپنا ہی گھر سمجھتے ہیں، اس لیے دوسروں کے گھر اس وقت تک داخل نہیں ہوتے جب تک کسی خاتون کو بے پردہ نہ دیکھ لیں۔ ڈاکٹر قریب العزت ہاسٹل سے گھر تب ہی جاتا جب کسی قریبی کا انتقال ہوتا یا کسی کا انتقال قریب ہوتا، اس لیے جب بھی بیگ اٹھا کے کمرے سے نکلتا پورا ہاسٹل تعزیت کے لیے اکٹھا ہو جاتا۔ ایک بار گھر گیا تو کسی نے اس کے انتقال پر ملال کا نوٹس لگا دیا۔ آج تک قسمیں کھا کھا کے یقین دلاتا ہے کہ یہ کسی کی شرارت تھی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کمرے میں صرف سونے کے لیے جاتا، اس لیے امتحان کے دنوں میں سارا دن کمرے میں رہتا۔ کہتا میں بڑی کوشش سے 3rd کلاس آیا ہوں۔ جب سے وہ 3rd ایئر میں آیا لڑکوں نے بھی اس کلاس کا نام 3rd کلاس ہی رکھ دیا۔ ٹھیک ہی کہتا تھا وہ، استادوں کی بڑی کوشش سے وہ 3rd ایئر میں آیا۔ اس کے خیال میں میڈیکل عجیب پروفیشن ہے، آپ دن رات اس کی وجہ کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پروفیشن ہے۔ اکثر کہتا میں نے جوں جدید طریقہ علاج کا مطالعہ کیا ہے، میرا یہ یقین اور بھی پختہ ہو گیا کہ شفا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے نزدیک ڈاکٹر کو مسیحا اس لیے کہتے ہیں کہ آج کل لوگ ڈاکٹر کے پاس مریض کو اس وقت لاتے ہیں جب وقت اور حالت میں آج سے 1900 سال پہلے حضرت مسیح کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ بیمار کے مرض کی تشخیص تو ہر ڈاکٹر کر سکتا ہے، مگر وہ تندرست مرض کی تشخیص ایک نظر میں کر لیتا۔ میرے ساتھ کسی خوبصورت لڑکی کو ایک بار دیکھتا تو فوراً اس کو آنکھوں کے لیے دوا تجویز کر دیتا، دوسری بار دیکھتا تو دماغ کی، اور اگر میرے ساتھ تیسری بار وہ خوبصورت نظر آتی تو اپنی آنکھوں کے لیے دوا تجویز کرتا۔ اس کے نزدیک فلو کی دوا تو بندہ 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر نہ کھاؤ تو ٹھیک ہوتے ہوتے 7 دن لگ جاتے ہیں۔ کہتا ہے شراب دنیا کا واحد محمل ہے جس میں شرافت بھی حل ہو جاتی ہے۔ ایک دن میرا لکھا ہوا نسخہ دیکھ کے کہنے لگا بھائی یہ تو بچکانہ نسخہ ہے، یعنی اتنا صاف کہ بچہ بھی آسانی سے پڑھ لے، حالانکہ اصل ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کی تحریر صرف میڈیکل سٹور والا پڑھ سکے۔ کہتا بہترین دوائی ڈاکٹر ہوتا ہے، شاید اسی لیے اسے دیکھ کر بچوں کے چہرے پہ وہی تاثرات آتے ہیں جو دوائی کو دیکھ کے آتے ہیں۔ بقول اس کے کہ سارے ملک کے ذہین طالب علم اسی کالج میں اکٹھے ہیں، یہ صرف وہ اپنے آپ کو ذہین ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے، ورنہ اسے پتا تھا کہ ذہین آدمی مشکل سے اکٹھے ہوتے ہیں اور جو اکٹھے ہو جائیں وہ مشکل سے ذہین ہوتے ہیں۔ لڑکی گزرتی دیکھ کر تو گزر ہی جاتا، مگر کہتا میں نے وہ کام بچپن میں ہی کر لیے ہیں جو آپ آج کل کرتے ہیں، یعنی بچپن میں لڑکیوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ ڈاکٹر قریب العزت دنیا کے ہر موضوع پہ بلا تھکان بول سکتا تھا، مگر سن کسی موضوع پہ نہیں سکتا تھا۔